ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ کیا ڈاکٹر مطلب؟ صاحب، جی جی ڈاکٹر صاحب اس میں جو برنباس کا اس نے ذکر کیا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن سے کوئی بھی صراحت اس کی نہیں ملتی اس عقیدے کی، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ برنباس کے اندر ہے، اور وہاں سے یہ عقیدہ نکلا اور وہاں سے سب نے پکڑا۔ وہ میں کلپ ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مجھے کہیں سے ملتا ہے نا میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہے بارک بھائی، برنباس اگر 400 سال پہلے آئی ہے تو جو ابن کثیر آج سے 600 سال پہلے کی ہے، باقی تفاسیر اس لیے ہم صراحتاً یہ نہیں کہہ سکتے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ملتی جلتی باتیں سب نے کی ہیں، لوپا پاتی کرنے کی کوشش کی ہے قرآن پاک کی آیات کے اندر، یعنی خود ایک کتاب بنا کے پھر قرآن کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی ہے کہ منو قرآن پاک کی اس کی آیت کا یوں ہوگا مطلب، وہ ہوگا مطلب، بغیر کسی محکم اور قطعیت و دلالت آیت کے۔ بہرحال ان کی بھی سنتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اس میں جو سٹوری لکھی ہوئی ہے نا، اس میں نہ بھی ہو، جو صورتحال ہمیں تاریخی اعتبار سے پتہ چلتی ہے اور تفسیر سے، وہ آلموسٹ وہی بنتی ہے۔ یہ بھی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کون سی تاریخ سے آپ کو پتہ چلتا ہے جی یہ جو صورتحال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ جب تبدیل کر دی گئی تھی، وہ تو ساری تاریخ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے لکھی ہے، وہ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کیڑی تاریخ ہے جی تھوڑے کو؟ ہے جی ایویں تاریخ اعتبار سے لوگ بڑے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو کہنا میں بڑی ریسرچ کی ہے، جی میری گل مان جو۔ یہ ان کی تاریخ کا ڈاکٹر صاحب یہ حال کھولتے ہیں پیر محمد کرم شاہ صاحب، یہ میں حوالہ شیئر کر رہا ہوں۔ جی جی ایک منٹ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تفاسیر میں گرچہ ایسی روایات کثرت سے درج ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ کھڑا السلام کر لیں اس کو۔ جی جزاک اللہ۔ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے گرفتار ہونے اور آپ کے بچ جانے یا کسی دوسرے انسان کے سولی چڑھائے جانے کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن محقق علماء تفسیر نے صراحت کر دی ہے کہ کوئی روایت بھی یقینی نہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ انہوں نے تو سارا کھول کے ڈال دیا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو میں نے آپ کو کلپ کہا تھا نا، اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا قرآن مجید میں ساری جڑ موجود ہے، تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب، میں وہ آپ کو کلپ میں نے بھیجا، اگر آپ پلے کر سکیں تو موبائل پہ میں نے بھیجا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، موبائل پہ بھیجا میں نے آپ کو۔ میں نے اس لیے وہاں پہ پتہ ہے وضاحت کر دی تھی کیونکہ یہ نہ ہو کہ انجینئر صاحب کبھی ان کو وہ ملے توفیق بدلہ کہتا ہوں اس کا کرنے کا جواب دینے کے، تو وہ کہیں لو جی انہوں نے نہیں پتا، میں ہلکے کہہ بھی دیتا سی 400 سال پہلے۔ یہ دوستو یہ میں سے پلے کرتا ہوں، سنیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو، جزاک اللہ مبارک بھائی۔ اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی گوسپل۔ جی جزاک اللہ، جیل دیکھ لیں جی۔ اب مرزا صاحب، انجینئر صاحب، ہن ہے کوئی رستہ تواڈے کول؟ تسی اپنیاں گلاں تے تسی ماشاءاللہ اج بالکل ہی صاف ستھرے ہو گئے ہو، تے اے تو رہندی کھوندی کسر تواڈے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کڈ دتی جی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ مبارک بھائی، جزاک اللہ۔ چلیں جی، وہ کیونکہ ہم نے آدھا گھنٹے میں پروگرام ختم کرنا ہے، آگے ایم ٹی اے کا پروگرام ہے، اس کو ذرا جلدی سے آپ چلاتے ہیں۔ کہ ان کے 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک حواری نے ان کی مخبری کر دی، وہاں پہ یہودی اکثریت میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیلسی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اس کی تو داڑھی بھی کالی ہے، 25 سال کا لڑکا ہے، دعوت و تبلیغ شروع کی یا
بعض روایتوں میں 33 سال آتا ہے, 33 سال بھی کوئی نہیں ہے, میری 43 ہو چکی ہے, تو 33 سال کی عمر تو ان کے لیے تو وہ بچوں کی مانند تھے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے رومن امپائر سے رابطہ کر کے اپنے پپٹ کنگ کو, کٹ پتلی جو بادشاہ تھا یہودیوں کا, اس کو یوز کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا. اور اس کے لیے مخبری کی ایک یہودا نامی ان کا شاگرد تھا 12 حواریوں میں سے, جس نے غداری کی, اور اس نے رومن امپائر کے فوجیوں کو کہا کہ میں تمہیں اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ وہ جس کوٹڑی کے اندر ہیں, اور جس کو دیکھ کے میں کہوں نا اے میرے استاد, اس کو گرفتار کر لینا, کیونکہ ان فوجیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ یہودا انٹر ہوا نا اس حویلی کے اندر یا کوٹڑی میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان جو ہے وہ چھت اوپر سے پھٹی, 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. کیا ڈیٹیل ویسے ڈسکرپشن ہے جی, انجینئر صاحب. آنکھوں دیکھا حال. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے جو گئے ہیں جی, وہ تو واپس ہی نہیں آئے. قرآن پاک میں تو اس لیے وہ تو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ گئے کدھر ہیں, قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بتا دیا حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے, تو تانوں کتنا پتہ چلے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ کے لیے تو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی نا بڑی اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تلسماتی کہانیاں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں نا ہاں بالکل ہوتی ہوئی, تو وہ یہ بنا کر سنوار کر کانٹ چھانٹ کر کے اس کو نوک چوک کر کے ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے نا ان کو وہاں پہ موجودگی ان کی تھی اور ایک ایک لفظ ان کو سامنے ان کے ہوا. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے, دوستوں کو ہم نے پہلے حوالے پیش کیے ہوئے ہیں, یہ بھی ان کا اختلاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا یہودا اسکریوتی, وہ جو کیا نام ہے پیر کا, کیا نام تھا ان کا, گولڑا شریف ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد نہیں تھا, وہ صحابی تھا ایک جس کو شبیہ دے دی گئی تھی. وہ تو بلکہ کہتے ہیں کہ جنت جائے گا وجہ تو اتنا بڑا اس نے قربانی دی ہے. نہیں, اس نے کہا میں خود کو پیش کرتا ہوں, میرے اسے شکل پا دو. تو بالکل بالکل. تو وہ پیر صاحب جو تھے ان کو ادھر سے یہ نظر آیا ہے اور ان کو یہ نظر آیا ہے اس کے وایا برنباس ہے جی. عجیب ہی بات ہے. بارہ چلیں, اور امید ہے ان کی تاریخ کر کے اٹھایا ہوگا. اور وہ جو یہودا تھا اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بن گئی. اب جب وہ اندر روشنی لے کے انٹر ہوئے تو وہ یہودا ان کے ساتھ ہی تھا, تو اس کو دیکھتے ہی سب نے کہا ہمارے استاد. اب ادھر اس کی تو شکل بدل چکی تھی, جو ساتھ آیا تھا وہ والی شکل رہی نہیں تھی, تو اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا. تو کسی حد تک یہودی اور عیسائی اپنی جگہ درست ہی ہیں کہ انہوں نے ایک حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بندہ سولی چڑھایا ہوا ہے, لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے انجینئر صاحب, یہ نا نیا نقطہ نازل ہوا ہے ابھی. دسو انجینئر صاحب کہ یہ جو کوڈ ورڈ تھا کہ اے میرے استاد, یہ تو یہودی اور یہودا اسکریوتی نے طے کیا تھا آپس میں. یہ کوڈ ورڈ باقی واریوں کو کس نے بتایا ہے کہ یہ انٹر ہوا ہے, انہوں نے کیا ہے میرے استاد. یہ جو باقی تھے وہ ہواری, ان کو کس نے بتایا کہ کوڈ ورڈ یہ ہے؟ سبحان اللہ. جی گپے ہیں, کہانیاں. اللہ نے کہا کہ ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا, اللہ نے ان کو اٹھا لیا. چلو جی, کہانی ختم. اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر. اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر. اچھا, یہ تھی پیارے بھائیوں جہاں تک ان کی یہ والی ویڈیو تھی. اب جو تو اگلی ہے نا, میں 2 منٹ رہ گئے ہیں, یہ ایک اور ویڈیو تھی جس میں انہوں نے شروع میں بڑی جناب انہوں نے چیلنج دے رہے ہیں اور باتیں یہی کی ہیں اس میں بھی, اس ویڈیو میں بھی. بس بلکہ میں حیران ہوتا ہوں, وہ جو کہتے ہیں نا رٹا لگانے والے اسٹوڈنٹ, ان کے الفاظ بھی وہی ہیں دونوں ویڈیوز میں. یار کیا بات ہے جی, پورا گھنٹے 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے, الفاظ بھی وہی ہیں.
इंदा रट्टा। चले सुनते हैं हमारे। आज भी कादियानी लोग जब मुसलमानों को दावत देते हैं तो पहली बात ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। क्यों ना मनवाएं? जब आपके लोगों की हालतें ये हैं जो आज हमने लोगों को दिखा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो हम तो मतलब हमारा हक बनता है ना। फिर तो कुरान पाक, आपके पास एक भी दलील नहीं है कुरान पाक से, एक भी मुहकम आयत नहीं है, कतियत दलालत आयत नहीं है, नस्से सरी नहीं है, आपका अपना अकीदा साबित ही नहीं कर सकते, तो फिर हम भी और क्या करें जी? फिर तो हुक्म अदल ने जो हमें दलाइल दिए हैं हम तो इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि आपके लोग अब मानते हैं कि वाकई अहमदी होना हो, कहते नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बहरहाल फौत हो गए। और वो ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा हदीसों ने घड़ लिया, कुरान पाक में ये अकीदा कहीं मौजूद नहीं, लिहाजा ये अकीदा हदीस का कुरान के खिलाफ है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। ये भी इन्होंने गलत बयानी की है। अहमदी ये नहीं कहते मुहतरम, अब हमारा दलील तो पहले सुन लें। हम ये कहते हैं कि आजूर देखें, रफ़ा आसमानी की तो कोई हदीस ही नहीं है, हमने इस बारे में कहने कि आपने अभी झूठ बोल दिया हमारे बारे में। हम ये कहते हैं कि जो नज़ूले ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो हदीस हैं वो आप लोगों को गलत समझ आई है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हदीस ने गलत बात की है, आप लोगों को गलत समझ आई हैं, आपको यही नहीं बात समझ आई जो हमें हकम अदल हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो आने वाला जो वाक़या हो, जो पेश गोई हो, उसको आप ज़ाहिर पर महमूल करके अकायद बना के नहीं बैठ जाते यहूदियों की तरह या बाकी कौमों की तरह, वरना वही नतीजा निकलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो वफात भी पा गए। यहूदी आज तक उस जीसस का इंतजार कर रहे हैं जो कि उनके नज़दीक जूश मसाया होगा, उस मसाया का इंतजार कर रहे हैं जी, आपके जो भाई हैं उधर वाले। जब इतराज ही ये है कि कुरान से बात पेश की जाए, हदीसें ना पेश की जाए, तो इतराज का जवाब फिर कुरान से ही दूर करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, है क्या बड़ मारी है इंजीनियर साहब ने। और ये बात याद रखें, ये सारे दलाइल इंशाल्लाह मैं कुरान से पेश करूंगा। और यहां मैं एक चैलेंज भी दे देता हूं। लो जी, सारे अगे अगे हो जाओ, अगे अगे हो जाओ। इंजीनियर साहब तो चैलेंज दे लगे जी अहमदी भाइयों कि ये जो अकीदा है हयात मसीह का और नज़ूल मसीह का, कुरान पाक अपने इस अकीदे की इस कदर हिफाजत करता है कि इस अकीदे के मामले में किसी एक हदीस का भी मोहताज नहीं है। वाह वाह वाह, क्या चैलेंज है जी, जबरदस्त है जी। और जो हशर हुआ इंजीनियर साहब आपके चैलेंज का, वो देख लिया सबने, इसलिए चैलेंज जो है वो देने का टाइम क़यामत तक है। बड़े चैलेंज देते हैं आप जब हट जाएंगे और नहीं, लेकिन बात यह है कि मुबारक भाई कि जब कुरान पाक से हमारी हैसियत नहीं है, जब कुरान पाक के खिलाफ आप बात करेंगे तो फिर ये हाशर होगा आपका। आप जिन्ना मर्जी बनाओ, मैं मुजाहिद खत्म नबूवत, बाकी सारे थे जी मुजाहिद है ही नहीं, मैं ही है जो सबसे आगे है जी, हकीकी मुजाहिद खत्म नबूवत। बिल्कुल ऐसे ही। हदीस के जरिए उसकी डिटेल जरूर पता चलेगी, लेकिन अच्छा ये बताइए, हदीस के जरिए डिटेल जरूर पता चलेगी। केड़ी हदीस है जी जिन्हें डिटेल बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह जिंदा जीसस समेत आसमान पे गए थे? एक भी नहीं हदीस, एम ही गप कहानियां। as far as this अकीदा is concerned, कुरान पाक हमें मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। नहीं जी, है जी, ये हो गया इंजीनियर साहब दाते आज माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। सुने यहाँ पे एक हजरत मसीह मौऊद का चैलेंज मैं इनको दे दूं जरा, जी जी, इसी टॉपिक से रेलेवेंट है। ये हमामतुल बुशरा के अंदर है, मैं स्क्रीन शेयर किया है जी जी। बयान करते हैं, ये पेज नंबर 58 है, उर्दू तर्जुमा जहाँ पे शाया किया है। फिर इस कौम पर सख्त ताज्जुब है कि नज़ूल मसीह से यही ख्याल करती है कि वो आसमान से उतरेगा, और आसमान का लफ्ज़ अपनी तरफ से एज़ा देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, और किसी सही हदीस में इसका कोई असर व निशान नहीं। और नज़ूल मसीह के किस्सा में जो आया है वो मलाइका के कांधों पर हाथ रखे हुए उतरेगा, इससे ये नहीं साबित होता कि वो आसमान से उतरेगा,
کیونکہ طالب علموں کے فضائل کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ علم دین کی طلب میں گھر سے نکلتے ہیں، اور اس کی حدیثوں میں بہت سی نظیریں ہیں، وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ جی جی تو کسی بھی صحیح حدیث کے اندر آسمان کا لفظ نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ قرآن کے منہ میں بھی اپنے لقمے ڈالتے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی اپنے لقمے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آخر میں مسلم احمدی بھائی اور باقی جو بھائی ہیں، آخر میں یہ مسلم احمدی بھائی نے مجھے ایک ویڈیو بھجوائی تھی ان کی، وہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے وہ کیا اس لیے کہ اس میں تصویر تھی انجینئر صاحب کی، میں نے کہا وہ اس کو یوٹیوب کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس میں مسلم احمدی بھائی آپ نے بات کرنی ہے یا میں بیان کر دوں؟ آپ بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں پیارے بھائیوں اس ویڈیو میں میرا خیال ہے وہی ویڈیو ہے، میں پہلے چیک کر لوں کوئی جناب نے بات رہ نہ گئی ہو۔ اب یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ جس کو پنجاب یہ کہہ لیں کہ یہ ان کا ہم ہے جی بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ کہہ لیں انجینئر صاحب، ہماری تو عادت نہیں ہے یہ کہنے کی، ہم آپ کے الفاظ آپ کی طرف وہ جو آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نا وہ لوٹا رہے ہیں اس کے جواب میں، برا نہ منائیے گا۔ میں کہتا ہوں میں چھڑولے ہیں۔ اب یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ جس کو پنجابی میں کہتا ہوں میں چھڑولے ہیں۔ اب یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ جس کو پنجابی میں کہتا ہوں میں چھڑولے ہیں۔ تو یہ شڑولے تھے جی جو آپ کے سارے ہم نے الحمدللہ عوام کو دکھا دیے، اب وہ میرا خیال ویڈیو ہے آگے۔ ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرن الٹ کے رکھ دی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، انجینئر صاحب جو ہے وہی نا، جب آپ جو کہ ابھی بات ہوئی تھی، مدودی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جب آپ کسی متشابہ آیت کے اوپر عقیدے کی بنیاد رکھیں گے تو پھر اے ہوندا جے تہاڈے نال ہے جی۔ انہوں نے اب حیات مسیح کا عقیدہ تو بیان کر دیا، اب یہ ان کی اس ویڈیو میں یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں وہ زندہ ہے، کیوں نہیں زندہ ہے، وہ آیت میثاق النبیین کو لے کے ثابت کر رہے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کو یہ جو آگے 2-3 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں ہر جگہ جہاں پہ اپنے حضرت خضر کہا ہے، ہماری طرف سے آپ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگا لیں، اور اس طرح سے آپ کا جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ غلط عقیدہ، غیر قرآنی عقیدہ، وہ عقیدہ جس کی قرآن پاک میں کوئی سند نہیں ہے، اس کا بطلان آپ کی اپنی زبان سے اب ہم ثابت کرنے لگے ہیں آخر پر۔ جزاک اللہ مسلم احمدی بھائی۔ نبیین، اور یاد کرو وقت جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا یعنی نبوت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ جائیں، یہ تعویل خاص کے اعتبار سے، تعویل عام میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں دوسرا پیغمبر بھی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ضرور اس دوسرے پیغمبر پہ بھی ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس دوسرے پیغمبر کی بھی مدد کرنی ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی اور ان پہ ایمان بھی لے کے آئے، ایک وقت میں دونوں پیغمبر تھے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے کہا کیا تم تمام پیغمبر اقرار کرتے ہو اس بات کا، یعنی اللہ نے پیغمبروں کی روحوں سے یہ عہد لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو، قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ، قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا پھر سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا، اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا، میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا، اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا۔ جی پیارے بھائی سن لیا ہے، یہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے اس آیت سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خانقاہ لادہ کر لے اور وہ اپنی خانقاہ لادہ۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اور یاد رکھنا جو اس کے بعد پھرا میرے اس عہد سے پیغمبر ہو کے بھی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ شخص فاسق ہوگا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہ ایک بڑا سخت تعویل عام میں تو سب کے لیے تھا، تعویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں. تو تم نے ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے، نعوذ باللہ، تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے، نعوذ باللہ، تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے، نعوذ باللہ، اور اب یہ کہہ لیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب یاد پیا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے. تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی الاسلام کی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک کے موقع پر آگے حضور کی مدد کرنی چاہیے تھی. جی. اور اب ہم کیا کہیں گے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے تو ان کو غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر اور باقی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی چاہیے تھی، ورنہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق وہ کیا بنتے ہیں؟ نعوذ باللہ فاسق. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اتھے بندا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیسا خدا تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ ان کی اپنی تدبیریں ان کے اوپر لوٹا دی ہیں، اور اس قدر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اپنے دعووں میں اور اپنے عقیدوں میں کہ خدا کی پناہ یہ ہیں وہ خدا تعالیٰ کے نشان جو عقل رکھنے والوں کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں، یہ بیسیکلی انہوں نے کوئی میرے علم میں ہے، شاید 3 سے زیادہ میں کہی ہو یہ بات، میرے پاس ان کی یہ 3 ویڈیوز کم از کم موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے یہی مضمون دہرایا ہے. اور وہاں پہ ایک بڑا مزے کا چیلنج، ان کو چیلنج دینے کا ویسے ہی لگتا ہے شوق ہے، کہتا ہے صحیح تے منو چاہی دی نہیں، صحیح حدیث تے چاہی دی نہیں حضرت خضر دے بارے چ، ضعیف لے کے آؤ. تو انجینئر صاحب خدا کا واسطہ ہے، صحیح تے سانو چاہی دی نہیں، ضعیف لے کے آؤ کہ صحیح بدر کہ غزوہ بدر، تبوک، احد کیڑے غزوے چ شامل ہوئے. ہاں بالکل، ورنہ پھر نعوذ باللہ پھر اعلان کریں کہ آپ یہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق نعوذ باللہ پھر وہ فاسق ہوں گے، اور پھر خود کہتے ہیں کہ ورنہ تو وہ نبوت سے یاد دو بیٹھتے ہیں. ہاں بالکل، فاسقوں میں جا ملتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ، استغفر اللہ. انجینئر صاحب آپ کے جو ہے نا جی وہ باتیں آپ کے اوپر اور قرآن پاک کے ذریعے الحمدللہ. چلیں اس کو ویڈیو کو میرے خیال چند سیکنڈ کی رہ گئی ہے. آپ کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ نہیں ہوئے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت کہ وہ کبھی آئے ہوں یا آپ پہ ایمان لائے ہوں سامنے آ کے صحابہ کی موجودگی میں. ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا. کسی ضعیف میں حدیث میں بھی نہیں موجود کہ وہ آئے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوں، اور وہاں پہ غزوات میں یا باقی جو تھی کسی بھی طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو. ہے جی کوئی حدیث سے پیش کرو. بھئی حضرت جبرائیل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو وہ خضر نہیں تھے آ سکتے؟ ہاں جی، اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نہیں ایسے آ سکتے. انجینئر صاحب کیسی انجینئرنگ ہوئی ہے تھوڑی؟ بھئی حضرت جبرائیل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو وہ خضر نہیں تھے آ سکتے؟ تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکا ہے. لے جی، استغفر اللہ. اس کے اوپر ہم نعرہ تو نہیں ماریں گے، استغفر اللہ کہیں گے. انجینئر صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو پھر تو سب کچھ تو چھن چکا ہے، تو وہ آئے ہی نہیں، کوئی مدد نہیں کی آپ کے قانون کے مطابق. ہاں جی، نہیں قانون تو دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے، یہ آپ کیوں لوٹا رہے ہیں آپ کے اوپر؟ جی انہی کا معیار، انہی کا قانون. ہاں، کل کو ادھر کہ لو جی وہ گستاخی کر دیجیے بھائی جناب، ہم آپ کے معیار آپ کے اوپر لوٹا رہے ہیں. آپ نے جو بنائے تھے نا حضرت خضر سے متعلق، ہم بالکل. تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکا ہے، تو آپ ان کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ لگانے لگے ہیں. وہ ہے ہی نہیں تھے. میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں
اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا, اس پہ ایمان بھی لائے گا. تم گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا, اس پہ ایمان بھی لائے گا. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے, نعوذ باللہ, ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرن الٹ کے رکھ دی ہے. جی الحمدللہ آخر پہ یہ ویڈیو جب ختم ہوئی ہے, ایک جملے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کی پوری سٹوریاں ہے جی, آپ کا سارا جو آپ نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لیکچر دیا وہ اللہ کے فضل سے الٹ گئی ہے سب ہے جی. آپ کی اپنی باتوں نے اللہ کے فضل سے ہم نے جب آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو الٹا کے رکھ دی ہے. جی فتح اسلام بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک جملے سے ڈاکٹرائن ساری ان کی الٹ دی ہے, تو اب کچھ رہ جاتا ہے تو یہ پیش کریں. کوئی ان کے پاس ایسی چیز رہ گئی ہے. اور مزے کی بات, ان کو جو وہ پاکٹ بک دے کے گئے تھے وہ کبھی انہوں نے کھول کے پڑھی ہے کہ نہیں؟ وہ اچھا, میں اس سے پہلے کس کا جواب دوں, ابھی میں بس ہیں 7 منٹ, اگر کسی دوست نے جلدی سے کوئی کامنٹ دینا ہے تو بے شک آ کے دے دے. بات یہ ہے فتح اسلام بھائی, وہ جو پاکٹ بک تھی نا, بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک مثال دی ہے وہ کتابوں والی, ٹھیک ہے نا, تو وہ کتابیں جتنی مرضی ہوں لیکن کوئی بندہ اگر اس کو خلوص نیت سے نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. انہوں نے بھی پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے وہ پاکٹ بک, مجھے نہیں لگتا پڑھی ہے, ورنہ کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا, یہ جو انہوں نے بڑھ ماری تھی کہ جی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کہ جماعت احمدیہ کے پاس جو ہے حیات مسیح کا رد اور وفات مسیح کی دلیل نہیں ہے. کوئی بیوقوف انسان ہو جو کہے جائے, یعنی جس کے یعنی ان کے جو بڑے تھے وہ جو کہہ کے مر گئے ہیں کہ احمدیوں سے قرآن سے بات نہیں کرنی اور حیات مسیح اور وفات مسیح پہ تو بالکل نہیں کرنی. بالکل. تو وہ اپنے سارے وہ کہتے ہیں نا لوہے کے چنے چبا بیٹھے ہیں, اپنے دان سارے توڑوا بیٹھے ہیں. جی یہ بہت بڑا فرق ہے فتح اسلام بھائی. وہ جو لوگ ہیں نا وہ ان کا ہمارے ساتھ پالا پڑتا ہے کسی نہ کسی طرح سے, ٹھیک ہے نا. وہ اب دیکھ لیں ان کے بھی جو ہیں وہ کیا نام ہے, وہ مبشر حسن صاحب ہیں, مولوی مبشر صاحب, ان کو ذرا کہیں نا حیات مسیح کے اوپر آ کے ہمیں کوئی دلیل تو دو, دوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا پھر بھی پالا پڑتا ہے. اسی طرح کے اور جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ نعرے جتنے مرضی مارے, ان کو پتہ ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ان کا چونکہ انہوں نے صرف بیٹھ کے کیمرے کے سامنے دعویٰ کرنا ہوتا ہے, چیلنج دے کے تو کار کے ہو گئے ہیں جی, اس لیے وہ ان کا کبھی احمدی کے ساتھ پالا تو پڑا ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی کلیاں دوڑ کے فرسٹ ہونا, جی کلیاں دوڑ کے فرسٹ آنا نا. ہاں جی, وہ جیلم میں ایک آدھا کہتے تھے جی, ایک آدھا ان کے پاس گئے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا کوئی گیا کون گیا, ان کے پاس کتنا نالج تھا نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میدان لگا ہوا ہے, آئے نا ذرا اپنی وہ ثابت تو کریں یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. بہرحال میرا خیال ہم نے لنک بھی میں نے شیئر کر دیا تھا, کافی دیر بھی ہو گئی ہے. اور ان کی جتنی عمر ہے اتنی عمر میں تو ویسے بھی پاکستان میں ہمارے تو وہ کہتے ہیں نا مناظرین کو تو سامنے ہی نہیں آنے دیتے. یہ اپنی عمر میں تو دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بیچارے کیا کہیں ان کو کہ میدان میں نکل کے تو دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے. ہاں جی انشاءاللہ یہ ویڈیو خاکسار یہ جو ان کے جو انجینئر صاحب کے جو ٹیم کے خاص بندے ہیں ریاض صاحب, ان کو بھی خاکسار بھیجے گا. میں نے پہلے یہ لنک ان کو بھیج دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, اور یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بھیجے گا. اور امید پوری ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اس کو لکڑ ہضم پتھر ہضم کی طرح اس کو ویڈیو کو ہضم کر دیں گے اور پھر چیلنج دے دیں گے, ٹھیک ہے جی. بہرحال میرا خیال دوستوں سے اجازت لیں. تو پیارے بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اللہ کے فضل سے انجینئر صاحب کی انجینئرنگ کر دی گئی ہے. اور یہ وہ جو انجینئر صاحب جو دعویٰ کرتے تھے کہ جی میں ختم نبوت کا مجاہد, اور جو اصل موضوع ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی, ہم تو اس لیے جس طرح بڑے ڈسکس کر کے انہوں نے پتہ نہیں کون سا وہ کر دیا تھا مارکا. الحمدللہ آج ختم نبوت والا موضوع ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا, 2 ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے الحمدللہ. جس دوست نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لے. آج جسمانی رفع آسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور جسمانی نزول اس کے اوپر الحمدللہ انجینئر صاحب کی جو
گپیں کہانی ہیں، آج ہم نے اس کا تیا پنجا کر دیا ہے.